اچھا اب آ جائیں وہ علیین اور سجین کا مطلب۔ قرآن مجید میں سورہ مطففین میں اس کا ذکر ہے 30ویں پارے میں، اور علیین اور سجین، اور اسے قرآن مجید نے جو کہا وہ یہ کہ یہ دو دفاتر ہیں، ریکارڈ رومز کہہ لیں جی، جہاں پہ تمام ان جو فوت شدگان ہیں ان کا ریکارڈ ہے وہاں پہ، وہ یعنی مختصر ترین جو وہاں پہ تعبیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کتاب معلوم۔ وہ کتاب، وہ ایک کتاب ہے، کتاب تو کس کو کہیں گے، لکھی ہوئی شے، تو یعنی اس سے یہی مراد لے سکتے ہیں آپ کے ایک ریکارڈ ہے۔ لیکن بعض روایات جو جیسے احادیث میں بعض چیزیں آئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں انسانی ارواح ہے، صرف ریکارڈ یعنی اعمال نامے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہاں پہ انسانی ارواح بھی وہیں پہ جاتی ہیں، علیین میں جاتی ہیں یا سجین میں جاتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیجئے۔ اصولی بات یہ ہے کہ جو بھی خبریں قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں غیب کی چیزوں کے بارے میں، وہ ساری متشابہات میں آتی ہیں۔ یہ تو ہم نے پڑھا نا، قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور اس میں فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں پکی آیتیں بھی ہیں، پکی آیتیں جن کا مفہوم بہت واضح ہے، جن کا اطلاق، جن پر ان آیات کا اطلاق ہو رہا ہے وہ باتیں بہت کلیئر ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، ان کے کوئی دو معنی نہیں ہے۔ تو محکمات ہن ام الکتاب، اصل کتاب تو وہ ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اس کے علاوہ بھی کچھ آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ ملتی جلتی معنی بھی کیا گیا ہے، اور اصل میں معنی اس کا یہ کہ جس کے ایک سے زائد مفہوم ممکن ہے۔ تو ایک سے زائد مفہوم اس چیز کے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ، جس کی کوئی پریکٹیکل شیپ آپ کے سامنے موجود، فزیکل شیپ آپ کے سامنے موجود نہ ہو۔ جب اچھا اب میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ آپ نے مینار پاکستان نہیں دیکھا، فوٹو بھی نہیں دیکھا بدقسمتی سے، آپ کو کسی نے بتایا کہ مینار پاکستان بنا ہوا ہے لاہور میں، وہ ایسا 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 ہے، آپ کے ذہن میں ایک تصور بیٹھ گیا، 10 آدمیوں کے سامنے آپ نے وہ ایک ہی بات بیان کی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 10 کے 10 کا ایک جیسا تصور بنا ہو، 10 مختلف تصور بھی بن سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس مینار پاکستان کو دیکھ لیں گے تو اس کے بعد اس کا تصور ایک ہی رہے گا، سب نے ایک ہی مینار پاکستان دیکھا ہے۔ تو جب دیکھنے کے بعد اس کا تصور محکم ہو گیا ہے، دیکھنے سے پہلے اس کا تصور متشابہ تھا، آپ کے ذہن میں کچھ اور خیال آیا، وہی چیزیں، وہی الفاظ سن کر، میرے ذہن میں کوئی اور خیال آیا، وہی الفاظ سن کر۔ تو چونکہ آخرت کی تمام خبریں ہیں وہ ہیں جو کسی نے بھی ابھی وہ کچھ دیکھا نہیں۔ منکر نکیر کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ مونچھوں والے ہوتے ہیں یا بغیر مونچھوں کے ہوتے ہیں؟ داڑھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کیا ابھی تو ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق ان کا تصور بنا لے گا۔ کسی کی ڈراؤنی سی تصویر ہوگی کسی کے ذہن میں، کسی کی بہت ہی ڈراؤنی ہوگی، کسی کی کم ڈراؤنی ہوگی، لیکن یہ کہ ہر آدمی نے منکر نکیر کا اپنا ایک تصور سوچا ہوا ہوگا۔ کیوں کہ اس کی کوئی فزیکل شیپ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ قبر کی جتنی بھی باتیں آپ کو احادیث میں بتائی گئی ہیں، قرآن مجید میں آئی ہیں، آخرت کی جتنی باتیں، فرشتے کی، حوروں کی، ٹھیک ہے، جنت کی نعمتوں کی، یہ سب متشابہات میں سے۔ ان کی حقیقی صورت کیا ہوگی دیکھ کے معلوم ہوگا، آج ہم ان کی حقیقی صورت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہاں کی زندگی کا بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قرآن نے کہا یہ کہ شہید زندہ ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ مت سمجھو، بل احیاء، زندہ ہیں۔ اب کیسے زندہ ہیں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں اس کو اور بھی کھولا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز یہ نہ سمجھو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق کھا پی رہے ہیں۔ اب یہ کھا پی رہے ہیں، کیا کھا پی رہے ہیں، کیسے کھا پی رہے ہیں، کس طرح زندہ، یہ آج وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا، ہمیں ایک اجمالاً ہمارا یقین ہے، جب رب نے فرما دیا یوں ہے تو ہے، لیکن کیسے ہے ہم کوریکٹلی نہیں جانتے کہ کیسے ہے، ایگزیکٹلی نہیں جانتے کہ کیسے ہے، تو یہ متشابہ ہو گیا۔ تو یہ میں نے اتنی تمہید اس لیے باندھی ہے کہ علیین یا سجین کے بارے میں جب آپ پوچھیں گے تو میں جو بتا رہا ہوں تو یہ سارا متشابہات کی فیلڈ ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی بات اور بالکل دو ٹوک بات
اور کیٹاگوریکل بات نہیں کی جا سکتی. پہلی بات تو یہ ہے. اب یہاں سے اس کے بعد بعض مضامین اس کے اندر وہ آتے ہیں کہ جو اب ظاہر ہے ایک آدمی کی سوچ اور طرح سے ہو جائے گی، دوسرے کی اور طرح سے ہو جائے گی، تو وہ پھر ان چیزوں میں بحث مباحثے کی بہت گنجائش ہوتی ہے. اب یہی وجہ ہے نا کہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک دیوبندیوں کے اندر 2 مکتب فکر بن گئے کہ بھئی نبی زندہ ہے، دوسرے کا نہیں زندہ ہے. تو اب حالانکہ ایک ہی مسلک ہے، لیکن اس معاملے میں حیاتی اور مماتی پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں، یعنی 2 خیال بن گئے. تو اتنا بڑا وہ ان کے درمیان بھی بہت دور تک بات چلی جاتی ہے. بعض جو ان میں انتہا پسند ہیں ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ ذرا فیلڈ تھوڑی سی خطرناک ہے، لیکن آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب سب سے پہلی بات ہے قبر. بات یہاں سے شروع کریں نا. ہمارے تصور میں بندہ قبر میں ہے، قرآن مجید نے کہا علیین اور سجین میں ہے. اب اس کی ایک بڑی آسان تشریح ہے. آسان تشریح یہ ہے کہ یہ جو مر گیا ہے اس کا یہ جو جسم ہے یہ تو قبر میں ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کی روح ہے جو نکال کے فرشتہ لے گیا، توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، اس کو پورا لے لیتے ہیں ہمارے رسول اور کمی نہیں چھوڑتے. تو یعنی جو اس کے اندر تھا خیال، روح تو ہے ہی ہے، وہ نکال لیتا ہے. شعور بھی لے لیا ہے، کیونکہ یادداشت ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، حافظہ اور شعور، یہ چیزوں کے ساتھ وہ فرشتہ نکال کے اسے لے گیا اور اسے جا کے جو ان 2 مقامات میں سے کوئی ایک اس کا مقام تھا علیین یا سجین، اس میں پہنچا دیا. اب یہ علیین یا سجین کیا ہیں؟ یوں سمجھے نیک روحیں جنہوں نے بعد میں جنت میں جانا ہے ان کا ٹھکانہ علیین ہے، اور بری روحیں، بد میں کہنے لگا تھا، بدرو کا اور مطلب ہوتا ہے اصل میں، بدرو خبیث جو جنات ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بدرو. یہ روح کا لفظ ان پر اطلاق ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن معروف ہو گیا، چلنے دیں. تو وہ جو گناہگار لوگ ہیں ان کی یادداشت، ان کا شعور اور ان کی روح وہ سجین، قید خانہ جو ہے اس میں رکھی جاتی ہے. یہ تو بہت آسان عام فہم تشریح ہو گئی کہ ارواح اوپر چلی گئیں اور جسم یہاں چلا گیا. لیکن اب اس کے ساتھ بہت سارے مسئلے اور کھڑے ہو جاتے ہیں. مثلاً یہ کہ جی وہ مردے اس کے کو دفنانے کے بعد لوگ واپس نہیں جا رہے ہوتے، مگر اس کی روح واپس آتی ہے اور وہ ان کی چاپ سنتا ہے. ان کے واپس جانے کی پاؤں کی جو آواز ہے وہ مردے کو سنائی دیتی ہے. پھر اسی طرح یعنی قبر کا عذاب کا جو ذکر آتا ہے، تو یہ پورا ایک کافی مطلب گنجلک سا صورتحال ساری بن جاتی ہے. تو اس کو اگر آپ اس سے جوڑ لیں کہ اصل میں بعض اوقات بات کی جاتی ہے، وہی بات چونکہ متشابہ ہیں تو لوگوں کے تصورات کے قریب آ کے بات کی جاتی ہے. اب علیین اور سجین کا تصور لوگوں کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، تو قبر ایک سامنے کی چیز ہے، ایک دیکھی ہوئی ہے، آنکھوں سے نظر آتی ہے. تو اس معلوم حقیقت پر رکھ کر وہ تمام علیین اور سجین کی باتیں بیان کر دی گئی. یعنی جب یہ کہا گیا کہ عذاب قبر میں جو ہے نا وہ اس میں یہ چیز ہے کہ ایک جنت کی طرف یعنی کھڑکی بھی کھل سکتی ہے اور دوزخ کی طرف کھڑکی بھی کھل سکتی ہے. یعنی جو علیین میں ہے وہ گویا جنت میں ہے، تو جو سجین میں ہے وہ دوزخ میں ہے. مطلب یہ کہ اس قبر جسے ہم قبر کہتے ہیں اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس قبر کا تعلق اسی علیین اور سجین سے ہے. یعنی آپ اس کو پھر یوں بھی جوڑ سکتے ہیں. اور شعور کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو لوگ علیین میں ہوتے ہیں یعنی نعمت والی جگہ پہ ہوتے ہیں، تو جب کوئی نئی انٹری آتی ہے، کوئی نیا ادھر فوت ہوا، تو ظاہر ہے اس کی روح وہاں پہ پہنچی، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جو پہلے سے وہاں اس کے جاننے والے ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ یہاں کا حال احوال بھی پوچھتے ہیں، فلانا کیسا ہے، فلانا کیا ہے. تو پھر کسی کا نام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار وہ وہاں سے تو چلا آیا تھا، یہاں نہیں آیا. وہ کہتے ہیں یار ادھر تو نہیں آیا. وہ کہتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا وہاں سے. اچھا، اس کا مطلب ہے وہ ادھر چلا گیا. تو گویا پورا تھاٹ پروسیس بھی ہے، شعور بھی ہے، سارا کہ نہیں وہ کوئی بالکل جسے کہتے ہیں نا نابود ہونے کی یا سوتے ہونے کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ آپس میں بات چیت کی کیفیت بھی ہے. تو اگر ہم اس تصور کو یوں سمجھ لیں علیین اور سجین کے ساتھ جوڑ کے، تو پھر قبر سے متعلقہ جتنی بھی روایات ہیں ان کو ان کے ساتھ جوڑ لیں تو تصور واضح ہو جاتا ہے. لیکن پھر میری آخری بات جو پہلی تھی اسے پھر آخر میں بھی رکھتا ہوں، یہ ساری چیزیں متشابہات میں سے ہیں، ان کا یقینی علم جو ہے وہ ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے.
ہم اجمالاً ان تمام معلومات پر ایمان رکھتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد اور حشر سے پہلے قبر میں سزا بھی ہے اور قبر میں نعمتیں بھی ہیں. اور قبر سے مراد ہماری سمجھ میں وہ آتی ہے وہ علیین اور سجین والی بات، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے تصور، چونکہ وہ اتنی کلیئرٹی اس میں نہیں ہے، لہذا یہ دونوں باتیں ان کا امکان رہے گا. اور باقی اس پہ ایک اشکال یا ایک سوال یہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ یار حساب کتاب تو آخرت میں ہونا ہے، وہ تو ابھی یعنی عدالت نے ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا تو جزا سزا پہلے شروع ہو گئی، یہ کیا چکر. ایک عقلی جو ہے نا وہ بعض لوگ یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ صرف احادیث میں عذاب قبر کا ذکر نہیں آیا، قرآن مجید میں بھی اس کے اشارات موجود ہیں. سورہ فرقان کے آخری رکوع میں کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، مطلب کچھ اعمال ہیں، لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، کہ یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں کبیرہ یہ وہ نیک لوگ یہ کام نہیں کرتے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اس گناہ کا وہ اس سے مل کے رہے گا، یعنی اس سے وہ بچے گا نہیں. اور پھر آتا ہے یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس پر عذاب دگنا کیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کوئی اکیلا تھا نا پہلے جس کو ڈبل کیا جائے گا، سنگل تھا نا جسے ڈبل کیا جائے گا. ٹھیک جی میں اشنا. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ جی اس میں سنگل اور ڈبل کا عذاب کا ذکر ہے، ڈبل عذاب کا ذکر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ سورہ مومن میں ذکر ہے کہ جو اصل میں وہ تو بہت طویل واقعہ ہے، اس میں وہ مومن آل فرعون کی پوری تقریر ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن آل فرعون کو فرعون کی چالوں سے بچا لیا. وقع اللہ، جو وہ تدبیریں اس کے خلاف کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بچا لیا. اور اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو ادخلوا آل فرعون فی النار، آگ فرعون والو آگ میں داخل ہو جاؤ. اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن پھر انہیں ایک بڑی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی یہ اس چیز کی تشریح وہاں پہ بھی آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی آل فرعون عذاب سے دوچار ہوتے ہیں. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں عذاب قبر کا یا عذاب برزخ کہہ لیں چلیں اس کا اگر ذکر نہیں ہے تو وہ انہوں نے قرآن مجید کو اس گہرائی کے ساتھ اس کے اشارات کو سمجھ کر نہیں پڑھا ہوتا، وہ ایک غلط بات کہہ رہے ہوتے ہیں. اور احادیث میں تو خیر بہت واضح اور بہت ہی کھلے انداز میں تبیین کے ساتھ اس کا عذاب قبر کا ذکر ہے.